اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب؟ آج ہم اپنے نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے سایہ ستہ۔ اس سے پہلے ہم حدیث کا تعارف پڑھ چکے ہیں، حدیث کی ہماری زندگی میں اہمیت پڑھ چکے ہیں، اور حفاظت حدیث کا کیا طریقہ تھا وہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ کس طرح سے حدیث کو صحابہ کرام کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے ہم تک محفوظ انداز میں پہنچایا گیا، جس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی وغیرہ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر احادیث کے مشہور مجموعے بھی ہم نے پڑھے کہ عمر بن عبدالعزیز کا مجموعہ، پھر دوسری جو کوشش تھی امام محمد بن شہاب ظاہری کی، پھر محمد بن اسحاق، انہوں نے بھی سیرت النبی پر کتابیں لکھی، موطا امام مالک، اس میں بھی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں، سایہ ستہ کہتے ہیں 6 کتابوں کو، جن کا قرآن پاک کے بعد جن کو صحیح سمجھا جاتا ہے کہ اس میں صحیح احادیث موجود ہیں، انہیں سایہ ستہ کہتے ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں قبول عام اور شہرت دوام نصیب ہوئی۔ ان کتابوں کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں صرف صحیح احادیث کو جمع کیا گیا ہے، ضعیف اور کمزور احادیث ان میں موجود نہیں ہیں۔ ضعیف اور کمزور احادیث کون سی ہوتی ہیں؟ جس میں جس صحابی نے یا جس نے روایت کی ہے تو اس پر کسی قسم کا جھوٹ نہ ہو، یا اس میں سے جو روایات جو ہیں ان میں کوئی بھی کسی قسم کا سکپ نہ کیا گیا ہو کوئی بھی راوی، تو وہ صحیح احادیث وہ کہلاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہماری جو کتاب ہے وہ ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری، اس کتاب کے مؤلف کا نام جو ہے محمد بن اسماعیل بن مغیرہ ہے۔ آپ کی پیدائش بخاری شہر میں 194 ہجری میں ہوئی اور وفات آپ کی 256 ہجری میں ہوئی۔ آپ بخارا شہر کی نسبت صحیح بخاری کہلائے۔ آپ بہت زیادہ ذہین تھے، بچپن میں بیماری کی وجہ سے بنائی جاتی رہی، لیکن والدہ کی گریہ وزاری اور دعاؤں کے نتیجے میں آپ کی آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئی تھیں۔ آپ کا قوت حافظہ بہت زیادہ بہتر تھا، بہت زیادہ تھا۔ تو 11 برس کی عمر میں بخاری کے ایک عالم حدیث علامہ داخلی کو حدیث کی ایک سند پر ٹوک دیا جو انہوں نے غلط بیان کی تھی، ان کی تصحیح کرائی۔ 16 برس کی عمر میں عبداللہ بن مبارک اور ابن الجرح کی کتب حدیث زبانی حفظ کر لی تھی۔ بغداد میں صرف 16 دن قیام کیا اور اسی دوران 15,000 احادیث حفظ کر لی تھیں۔ پھر آپ کی جو مشہور کتاب ہے جامع الصحیح، تصنیف کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ کی کتاب، امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام جامع الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، اور اس کی تالیف میں تقریباً آپ کو 16 برس لگے۔ تو آپ کی یہ کتاب لکھنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ کے جو امام بخاری کے جو استاد تھے اسحاق بن راہویہ، ان کی خواہش تھی کہ کوئی ایسا انسان ہو جو تمام صحیح احادیث کو ایک مجموعہ تیار کرے جس میں صرف صحیح حدیثیں موجود ہوں۔ تو امام بخاری نے یہ بات دل پر لکھ لی تھی کہ یہ کام وہی کریں گے، تو آپ نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور 16 سال تک آپ نے یہ کام سر انجام دیا، اور روزہ رسول پر دن رات بیٹھ کر آپ نے یہ کام کیا، اور آخر کار آپ کی یہ محنت رنگ لائی اور آپ کی یہ کتاب صحیح بخاری تیار ہو گئی۔ پھر امام بخاری سے ان کی ہی زندگی میں 90,000 جو شاگرد تھے، انہوں نے اس کتاب کو سنا اور ان کو نقل کیا، اور اس کی شہرت مشرق و مغرب تک پھیل گئی تھی۔ امام بخاری کی اس کتاب میں 6 لاکھ احادیث منتخب کر کے اس میں 9,086 احادیث جمع کی، اور اگر مقرر ذکر کی گئیں تو ان حدیثوں کو حذف کر دیا گیا، یعنی نکال دیا گیا، تو کل تعداد 2,761 رہ جاتی ہے۔ پھر امام بخاری کی روایت کردہ حدیث کی شرائط کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ سکہ راوی نے سکہ راوی سے روایت کیا ہو۔ سکہ راوی کیا ہے؟ جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے راوی جن پر کسی قسم کا جھوٹ نہ باندھا گیا ہو، یا انہوں نے کوئی ایسی غلطی نہ کی گئی ہو جس کی وجہ سے ان کا حدیث اگر وہ روایت کریں تو ان کا اعتبار نہ کیا جائے۔ تو ممتاز جو راویان حدیث ہیں ان میں کسی بھی قسم کا اختلاف نہ کریں، یعنی اگر کوئی ان کو یہ حدیث سنائے تو وہ حدیث کا اختلاف نہ کریں۔ پھر جو روایت کرنے والے ہیں ان کا جو حافظہ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے، یعنی ان کو بھولنے کی عادت نہ ہو کہ اگر وہ کوئی روایت کریں تو وہ بھول جائیں، اور حدیث میں کسی بھی قسم کی علت یعنی کمزوری وغیرہ نہ پائی جائے۔ پھر آگے شرح بخاری ہیں، صحیح بخاری کی بھی شروح لکھی گئی ہیں بہت ساری۔ صحیح بخاری کی بہت سی شرح اور حواشی لکھے گئے ہیں، ان میں
ابھی تک لکھے بھی جا رہے ہیں، لیکن جو 2 مشہور شرح ہیں وہ ہیں عمدۃ القاری فی شرح البخاری، اس کے مصنف علامہ عینی ہیں، اور دوسری جو اس کی شرح ہے وہ ہے فتح الباری فی شرح البخاری، اس کے مصنف جو ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں۔ جی یہ تھی صحیح بخاری۔ اب ہم صحیح مسلم دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کے مصنف کا نام امام مسلم بن حجاج نیشاپوری ہیں۔ ان کی پیدائش 206 ہجری میں ہوئی اور وفات ان کی 261 ہجری میں۔ تو امام مسلم جو تھے وہ بھی بہت بڑے عالم اسلام ہیں، اور انہوں نے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے شہروں میں سفر کیا، اور تقریباً 3 لاکھ حدیثیں جو ہیں وہ انہوں نے جمع کیں۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار اور خدا ترس انسان تھے۔ ان کی جو کتاب کی خوبیاں ہیں، صحیح مسلم کی خوبیاں ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ صرف صحیح حدیثوں کا انتخاب کیا گیا ہے، اس میں ضعیف حدیث یا کوئی موضوع حدیث وغیرہ بیان نہیں کی گئی، اور اس کتاب کی ترتیب جو ہے وہ بہت عمدہ ہے، جسے پڑھنے والے کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور پھر آگے جو ہے ہر عنوان کے اعتبار سے انہوں نے الگ الگ حدیثوں کو بیان کیا گیا ہے، اور بہت کم احادیث ایسی ہیں جن کو بار بار دہرایا گیا ہو۔ تو اس صحیح مسلم کی جو احادیث میں بیان کردہ تعداد ہے وہ ہے 4000۔ تو صحیح مسلم اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے مغرب کے بعض علماء نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ آسمان کی چھت کے نیچے مسلم کی کتاب سے زیادہ کوئی صحیح کتاب نہیں ہے۔ پھر صحیح مسلم کی شرح بیان کی گئی ہیں۔ اس کی ایک شرح ہے منہاج فی شرح مسلم بن حجاج، اور دوسری شرح جو ہے وہ ہے مولانا شبیر احمد عثمانی کی شرح فتح المسلم فی شرح مسلم۔ یہ تھی صحیح مسلم۔ اب آگے کتاب ہے تیسری کتاب جو ہے جامع ترمذی۔ جامع ترمذی کے مصنف کا نام ہے ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی۔ آپ کی پیدائش 209 ہجری اور وفات 279 ہجری میں ہوئی۔ آپ شہر جیہوں دریا کے کنارے واقع فارس کے ایک شہر میں پیدا ہوئے جو آپ کا وطن ہے۔ امام ترمذی کے حالات زندگی بہت کم دستیاب ہوتے ہیں۔ آپ پیدائشی طور پر نابینا تھے اور آپ کی بصارت ضائع ہو گئی تھی۔ امام ترمذی کی بھی 2 کتابیں بہت مشہور ہیں، ان میں جامع الصحیح اور دوسری کتاب کا نام ہے شمائل۔ دوسری کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ کے اخلاق و عادات اور خصائل وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ مقبول ہے۔ جامع الصحیح کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کتاب میں مکرر احادیث موجود نہیں ہیں، اور اس کی ترتیب جو ہے وہ نہایت عمدہ اور فقہی ابواب کے مطابق رکھی گئی ہے۔ اور امام ترمذی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ائمہ فقہ کا مسلک درج کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہر مسلک کا استدلال اس کتاب میں مل جاتا ہے۔ امام ترمذی ہر حدیث کا درجہ مثلاً صحیح، حسن، ضعیف اور غریب احادیث کا درجہ تذکرہ خود کر دیتے ہیں۔ پھر روایان حدیث کے متعلق بھی اس میں وضاحت ملتی ہے، مثلاً یہ راوی حدیث ہے یا یہ راوی، امام ترمذی ہر اس بات کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ پھر آگے جو کتاب ہے اس چوتھی کتاب ہے صحیح مسلم ہم نے پڑھی ہے، صحیح بخاری ہم نے پڑھی ہے، جامع ترمذی پڑھی ہے، اور آگے ہے سنن ابی داؤد۔ اس کتاب کے مصنف کا نام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی ہے۔ سجستانی ستائی کا مغرب ہے، معرب ہے، اور سیتان قندھار کے قریب واقع ایک مشہور علاقہ ہے۔ آپ کی پیدائش 202 میں ہوئی اور وفات 275 ہجری میں بصرہ میں ہوئی۔ امام ابو داؤد نے 5 لاکھ حدیثیں جمع کیں، اور جن میں سے منتخب کردہ جو 4800 حدیثیں اس کتاب میں درج ہیں۔ پھر آگے سنن ابو داؤد کی خصوصیات کیا ہیں؟ فقہی مسائل کے متعلق احادیث کا جتنا بڑا ذخیرہ اس کتاب میں ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں ملتا۔ ابو داؤد نے اس کتاب میں کئی سندوں سے ایک ہی سند سے کئی متن جمع کر دیے، جس کی وجہ سے اس کی افادیت بڑھ گئی۔ پھر متصل، مرفوع اور صحیح احادیث کا اس میں خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں صرف وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جن کا تعلق فقہی مسائل کیا ہوتا ہے، یعنی شرعی مسئلے جو اسلام کے طور پر پیش آتے ہیں، جیسے کہ نکاح، طلاق، دیت، اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کے متعلق اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کی جو شرح لکھی گئی ہیں، اس کی شرح معالم السنن اور عون المعبود فی شرح ابی داؤد بڑی مشہور ہیں۔ پھر آگے 5ویں کتاب جو ہے وہ ہے سنن نسائی۔ اس کتاب کے مصنف کا نام عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی ہے۔ ان کی پیدائش 215 ہجری میں نسا شہر میں ہوئی، اسی نسبت سے یہ نسائی کہلائے۔ 88 سال کی عمر میں 303 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ پھر امام نسائی جو ہیں علم حدیث میں بلند مقام رکھتے ہیں، غیر معمولی ان کا قوت حافظہ تھا،
اور کئی لاکھ احادیث ان کے حافظے میں محفوظ تھیں۔ انہوں نے ایک بڑی ضخیم کتاب سنن کبریٰ کے نام سے لکھی جو تقریباً 30 جلدوں پر مشتمل تھی۔ پھر اس میں صحیح اور حسن دونوں قسم کی حدیثیں موجود تھیں۔ بعد میں ان دوستوں کے مشورے سے انہوں نے اپنی کتاب کو تھوڑا مختصر کیا، کیونکہ بہت ضخیم کتاب تھی اور اس کو پڑھنا مشکل ہو جاتا، اسی لیے انہوں نے ایک چھوٹی کتاب سنن صغریٰ کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی، جس میں احادیث کی کل تعداد 5761 بیان کی گئی ہے۔ پھر آگے چھٹی جو کتاب ہے صحاح ستہ کی چھٹی کتاب سنن ابن ماجہ، اس کے مصنف کا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ ہے۔ یہ 209 ہجری میں ایران کے شہر قزوین میں پیدا ہوئے اور 272 میں وفات پائی۔ ابن ماجہ ان کی والدہ کا نام تھا جو مشہور و معروف خاتون تھی، اور اسی نام سے انہوں نے شہرت پائی۔ اس کتاب میں انہوں نے 4000 احادیث بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کتاب کا جو معیار ہے وہ دوسری صحاح ستہ کے مقابلے میں بہت پست ہے۔ محدث ابو زرع کا کہنا ہے کہ اس میں 30 کے قریب حدیثیں ضعیف بلکہ کچھ موضوع حدیثیں بھی شامل ہیں۔ موضوع یعنی جھوٹی حدیثیں، لہٰذا بہت سے محدثین اس کی جگہ موطا امام مالک کو صحاح ستہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ موطا امام مالک کے جو مصنف ہیں وہ امام مالک ہیں، اس کے باوجود کہ اس میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں، اسے صحاح ستہ میں اس لیے شمار کیا گیا کہ اس میں مصنف نے ایسی صحیح احادیث بھی درج کی ہیں جو پہلی 5 کتابوں میں نہیں ملتی۔ سنن ابن ماجہ کی بھی کئی شرح لکھی گئی ہیں، جن میں علامہ جلال الدین کی مصباح الزجاجہ اور شیخ عبدالغنی دہلوی کی انجاح الحاجہ قابل ذکر ہے۔ یہ تھا احادیث کا تعارف ہمارا مکمل ہوا۔ ہم نے حدیث کی ضرورت بھی، حدیث کا تعارف، حدیث کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا، کس طرح سے اس کو لکھا گیا، اور کون کون سے ائمہ کرام کس طرح سے حدیث کے بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں، اور احادیث کے مشہور مجموعے بھی ہم نے پڑھے۔ صحاح ستہ جو بہت زیادہ اہم کتابیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا۔ پھر یہ تھا ہمارا تعارف، احادیث کا تعارف۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں احادیث شروع کریں گے۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔